اپنی ذات کو بیان کرنا ایک مشکل ترین سوال ہے. سیلف نالج از دا ریئل نالج. اگر فرد اپنی شناخت کر لے، سوکریٹس کہتا ہے نو دائی سیلف یو ول نو یور گاڈ. تو یہ ایک مشکل ترین سوال ہے. یہاں تو اختصار سے اگر بات کی جائے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے فالوورس میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے، ان سے عشق کرنے والوں میں سے ون آف دی مائی سیلف. تو بھٹو صاحب کی ذات سے مجھے ایک کہنا چاہیے عشق کی رمق کی ابتدا وہاں سے ہوئی. دیٹ واز دا بگننگ آف دا لو اینڈ دا رومانس ود ذوالفقار علی بھٹو. اور جب میں پاکستان آیا، ایک ریزن یہ بھی تھا پاکستان آنے کا کہ آئی واز انٹرسٹڈ ان دی پرسنالٹی آف ذوالفقار علی بھٹو. بھٹو صاحب تو ایک سمندر ہیں جس میں آپ غوطے لگائیں، یکے بعد دیگر جو ہے ایک کے بعد ایک منزل سے آپ گزریں گے، لیکن جب تک آپ کنارے پہ نہیں پہنچیں گے سمندر کی گہرائی کو بیان نہیں کر سکتے. جب طالب علم تھے تو واشنگٹن میں جاتے تھے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو دیکھتے تھے. دوست کہتے تھے یا کیوں دیکھ رہے ہو؟ بولے میں اگر اس ملک میں پیدا ہوتا تو اس گھر میں ہوتا. بھٹو واز اے گریٹ پرسنالٹی، اور ان کی طاقت جو تھی علم میں تھی. آکسفورڈ میں بھی پڑھے، پھر امریکن یونیورسٹیز میں بھی پڑھے، لیکن بھٹو صاحب کے قائد اعظم کے بعد کوئی بندہ ابھی تک آیا نہیں ہے. بیوی میں جھلک ملتی ہے ہلکی ہلکی، اور اللہ سلامت رکھے بلاول بھٹو زرداری کے اندر ریفلیکشن ہے. میں نے کہا کہ یہ دیکھ تو صحیح یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، جب غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کے بیسک فنڈامنٹل پیپرز جو 19 چیپٹرز پہ بیسڈ ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے وائی اے نیو پولیٹیکل پارٹی. یعنی اس کا کیپشن یہ ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی کیا ضرورت ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو اتنی جماعتیں ہونے کے باوجود ایک بندہ تو کلیم کرتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کی ریوائول کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کی ریوائول کی ضرورت ہے. فنڈامنٹل پیپرز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے لائبریری میں ہوں گے، تو اس کے اندر کشمیر کا چیپٹر ہے، اس میں کسانوں کے اوپر ہے، ہر ایشو کے اوپر 19 چیپٹرز ہیں جس میں بیان کیا گیا، اور اسی میں یہ ہے کہ وائی اے نیو پولیٹیکل پارٹی. اب آ جائیے فنڈامنٹل پیپرز میں پیپلز پارٹی ہے کیا. 4 سلوگنز دیے ہیں. اسلام ہمارا دین ہے، سارا پورا بلا امتیاز دنیا کے جتنے بھی اسلام کے فیکشنز ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں. دین کہہ کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہی کہا ہے کہ اسلام دین ہے. دین کے معنی یہ ہے کہ irrespective of all the contradiction oneness of the God، ایک اللہ ہے، اس کے وجود کی دلیل ملتی ہے. پھر آگے چلیں تو کہتا ہے ڈیموکریسی از our politics. پھر تھرڈ جو ہے سوشلزم، اسلامک سوشلزم از our economy. اور آخری نعرہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. لیکن بیوی نے بعد میں ایک اور اضافہ کیا، اور شہادت ہمارا مشن ہے. اب جب شہادت کی بات آ جاتی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، جب ان کی شہادت پر بات آتی ہے تو طالب علم کی حیثیت سے میں جب یونان کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بندہ نظر آتا ہے جسے کہتے ہیں سوکریٹس. بھٹو از دا ماڈرن سوکریٹس، جس نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، جس نے سچائی کے لیے جان دے دی. زہر کا پیالہ جب اس کے موت کا وقت آیا تو پلیٹو نے یہ کہا، اور اس کے 2 فالوورز تھے، انہوں نے کہا تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ بولے آئی لیو سینچریز ٹو سینچریز آفٹر می، میں صدیوں در صدیوں تک زندہ رہوں گا. تو بھٹو صاحب کا آپ مشن دیکھیں، کتنے جالوت جو لیبیا کا وائس پریزیڈنٹ تھا، طیارہ لے کے کھڑا رہا 1 ہفتے تک، وہ لے جانا چاہتا تھا آپ کو پاکستان سے باہر، کیونکہ ان کی جان کی حفاظت ہوتی. خود بے شمار قائدین نے یہ کہا تھا کہ بھٹو کو ہمیں دے دیں. یاسر عرفات نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے، پیلسٹائن کے لیے ضرورت ہے، کشمیر کے لیے ضرورت ہے. تو بھٹو کا ویژن تو دیکھیں،
اس کی نالج تو دیکھیں، اس کی تھنکنگ تو دیکھیں، اس کا اپروچ تو دیکھیں. ہم محترمہ کی بات کرتے ہیں تو گلاب کا پھول ہے. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ٹور میں ساتھ، تو سندھ میں ایک جگہ پر ہم رکے. میں نے کہا بی بی یہ وہ جگہ ہے؟ بولے کہ کیا اہمیت اس کی؟ میں نے یہاں اکبر بادشاہ پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بات کیوں مجھے یاد دلا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی خوشبو سارے علاقے کے اوپر طاری ہو گئی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بی بی اب کیونکہ اس چیپٹر کو جو ہم ایپیسوڈ کر رہے ہیں طلباء پڑھیں گے، اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں 3-4 کتابوں کا تذکرہ میں کروں گا. ایک بی بی کے اوپر ہے، بلکہ جیل میں بھٹو صاحب نے لکھی ہے مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر. تمام طالب علموں کو، تمام پارٹی کے کارکنوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر. پھر دوسری کتاب جس میں ویژن ہے ان کا، جس میں تاریخ نظر آتی ہے، میتھ آف دا انڈیپینڈنس. یہ اس وقت لکھی تھی جب ہندوستان کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے، جو آج بھی چل رہے ہیں. اس میں جو انہوں نے دیا ہے، ڈیٹیلز جو دیے ہیں، تو تمام طالب علموں کو، تمام پارٹی کے لوگوں کو اور تمام پاکستان سے محبت رکھنے والے کو میتھ آف انڈیپینڈنس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی بے شمار تقاریر، انٹرویوز، مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں گفتگو. بھٹو صاحب عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک ذوالفقار علی بھٹو ہوں، اس گوشت پوشت کا یہ ذوالفقار علی بھٹو، اور زمین پر بیٹھے ہوئے ہاری کسان تم سب بھٹو ہو. یو آر آل بھٹوز، ایوری ورکر از بھٹو. اسی لیے بھٹوازم کی تھیوری یہی ہے کہ سب سے پہلے بھٹو بن جاؤ تو پھر ویژن آ جائے گا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا طاقت کا سرچشمہ عوام، ذرا ایسے ایکسپلین تو آپ کریں. طاقت کے معنی وہ غریب لوگ، وہ مفلوق الحال لوگ، وہ غیر مراد یافتہ لوگ، وہ غریب لوگ جنہیں نہ تعلیم ملی ہے، نہ جنہیں رزق ملا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی نے اس نعرے کو ریپیٹ کیا کہ روٹی کپڑا و مکان، جو آج بھی ہماری ڈیمانڈ ہے. لوگوں نے کہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا. قائد اعظم کے پاکستان کا بھی ستیہ ناش کر دیا. نیا پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے بنا دیا تھا، اسے پڑھو، اس جاری. لیکن طاقتی قوتوں میں مد مقابل آ کر تختہ دار پر پہنچا دیا، لیکن تختہ دار سے سلطان ٹیپو پہ کوئی اثر نہیں پڑا. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جب تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں ذوالفقار علی بھٹو کا موازنہ اور مطالعہ کرتا ہوں تو سوکریٹس یا اس کے بعد سلطان ٹیپو نظر آتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی پہ شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے موت کو چوم لیا، اور کوئی یعنی شیپ بنانے کے لیے انہوں نے بلیڈس مانگے تو ڈر ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا میں خدا کے دربار میں صاف ستھرا ہو کے جانا چاہتا ہوں، پاکیزہ ہو کے جانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم اسٹریچر پہ لے گئے، فلانے پہ لے گئے، بکواس کرتے ہیں. ذوالفقار علی خود اپنے پیروں سے چل کے گئے. انہوں نے شیپ بنایا اس رات کو تاکہ اللہ کے حضور جب جائیں تو پاکیزگی کے ساتھ شفاف ہو کر جائیں. تو اس کی اسٹڈی کریں آپ، نالج ہے. اور بی بی کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ تو کیا کہنا ہے ان کی شخصیت. تو سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ بھٹوس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کی تھیوریز کو پڑھنا ہوگا، ان کے فلسفے کو پڑھنا ہوگا. اور بھٹو ول نیور ڈائی. ہز ڈیتھ واز ناٹ دا پریکٹیکل ڈیتھ. یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی نہیں ہے، بگننگ ہے، اسی لیے شہداء میں شمار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، اسی عدالت نے جس نے سزا دی، اس نے کہا ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہم نے غلط فیصلہ دیا. بی بی کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تک بتا نہیں رہے ہمیں. دشمنوں کو پتہ ہے، ہمیں معلوم. پھر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. بی بی کے شہادت کے بعد یہ پاکستان خطرات کا سے دوچار تھا، ٹوٹنے کا خطرہ تھا. ایک آگ لگی ہوئی تھی پورے ملک کے اندر، اور سندھ تو جل رہا تھا. تو آصف زرداری کے ایک جملے نے پاکستان کو بچا لیا. پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. اس کے معنی پاکستان ہیز ٹو سروائیو. دس از دا کنٹریبیوشن گون بائی آصف زرداری. اور پھر وہ دستور جو 1973 کا دستور ہے، جو وفاقی ہے، جمہوری ہے، پارلمانی ہے، کنسنسس ہوا. میں
طالب علم کی حیثیت سے پوسٹر بنا کے لے کے گیا بھٹو صاحب کے پاس اور دکھایا کہ اسے ہم مشتہر کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ میں اس میں سے یہ غلط لکھا ہے تم نے, میں اس دستور کا آتھر نہیں ہوں. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں, ساری پارٹیوں نے متفقہ دستور, اسی لیے کچھ بھی ہو, مارشل لاء لگے, غیر جمہوری نظام آئے, لیکن ایک چیز کے اوپر پاکستان میں اتفاق رائے ہمیشہ رہا ہے کہ 73 کا دستور بحال کرو, 73 کے دستور پر چلو, 73 کے دستور سے سیکھو. اور آج بھی 73 کا دستور ہی ہمیں ضرورت ہے, اور اسے آ کے آصف زرداری نے ریوائیو کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے سے. تو کنٹریبیوشن یعنی اب جو سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع ہوا ہے, جو منتقل ہوا ہے بیوی کو, پھر اس کے بعد آصف زرداری کے پاس پہنچا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اب کس کے پاس ہے؟ اب پاکستان کے عوام کے پاس ہے. پاکستان کے عوام کا محافظ کون ہے؟ بلاول بھٹو زرداری. اسی لیے میں نے پروڈکشن دیا, ہی از دا نیکسٹ پرائم منسٹر, ٹوڈے ٹمارو, واٹ ڈے آفٹر ٹمارو. یہ پاکستان کے لوگ تاریخ طے کریں گے, لیکن وہ اسے یہ ایک دن پاکستان کو اگر سجانا ہے, بچانا ہے, چلانا ہے, پاکستان کو پراسپرس بنانا ہے, تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کو بحیثیت وزیر اعظم کی ذمہ داریاں دینی ہوں گی. اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے 6-7 مہینے کے اندر جو پرفارمنس دی ہے اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. کس طرح سے انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے امریکنز کے ساتھ, ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ, خود اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپنی فوج کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں فوج ایک ادارہ ہے جو ہماری ضرورت ہے. پاکستان کے ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں سائڈ کے بارڈرز جو ہیں غیر محفوظ ہیں. افغانستان نے تو لاسٹ میں جا کے ہمیں ریکگنائز کیا. ہندوستان ازلی دشمن ہے, پتہ نہیں کس بات کی ہم سے دشمنی لانا چاہتا ہے. کشمیر کے اوپر دیکھیں, لیکن بھٹو نے کہا 1000 سال تک اگر جنگ کرنی پڑی تو میں لڑوں گا, لیکن پاکستان کی کاز کے لیے میں آگے جاؤں گا. تو بنیادی بات یہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, فلسفی ہے. بھٹوازم ہے کیا؟ بھٹوازم کے معنی ہے بھٹو کے عقائد. بھٹو کے عقائد کیا ہیں؟ عوام کی تھیوری. طاقت کا سرچشمہ لوگ ہیں. لوگ کون؟ غریب لوگ. جیسا کہ بھٹو نے کہا ایک بھٹو یہ ہے اس گوشت پوشت میں, ایک وہ بھٹو ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے, جن کے پاس روٹی نہیں ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے آج بھی آپ دیکھیں سندھ کے اندر اور بلوچستان میں جو تباہی آئی ہے اسے کون ریوائیو کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو درد ہے. باقی کہنے والے تو بہت سے لوگ ہیں. ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے نیا پاکستان بناؤ, اس نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھٹو کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کا فلسفہ اٹ ہیز ٹو لیو ناٹ ٹو ڈائی. بھٹو صاحب شہید ہو گئے, لیکن آج بھی اگر نعرہ آتا ہے ملک میں تو جیے بھٹو, جیے بھٹو, جیے بھٹو کے بعد بھٹو ہیز ٹو لیو. اور پھر بی کو آپ دیکھیں, انہوں نے جس طرح سے آگے بڑھایا. 73 کا دستور ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکنالوجی دی, ایٹمک ٹیکنالوجی دے کے پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کر دیا ہے. یہ امن کی ٹیکنالوجی ہے. ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے ہندوستان جو ہم سے 5% بڑھا ہے, 5 گریٹر دین اس, از اے ہیوج کنٹری, لیکن یہ خوفزدہ ہے پاکستان سے. جب میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان کے ریفلیکشن تو میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ہندوستان کیسا محسوس کر رہا ہوگا. ہندوستان کو شرمندگی ہوتی, ہندوستان نروس ہوتا ہے, ہندوستان کہنا چاہیے ڈکلائن کر لیتا ہے مینٹلی, کیونکہ پاکستان نے ان اسپائٹ آف دیٹ جو ترقی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کم ترقی نہیں ہے. پروگریس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کے خیالات کو پائے تکمیل تک پہنچے تو ذوالفقار علی بھٹو کے تھیوریز کو ہمیں لے کے ساتھ چل رہا ہوں. اور میرا تو ویژن یہ ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ اگر ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو لارجر پاکستان ہوتا, بڑا پاکستان ہوتا. بلوچستان کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجستھان کے کئی علاقے ہمیں ملنا چاہیے تھے. جو تھیوری تھی, ہم پنجاب کے کئی علاقے ہمیں ملنا چاہیے تھے, لیکن ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ ہم ایک طاقتور ملک ہیں, عالم اسلام کے اندر واحد ملک ہیں
جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، جو مسلم ممالک کا محافظ ہے، اور بی بی کی جو کتابیں ہیں اسے پڑھیں آپ. ڈیئرسٹ ڈاٹر، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر کو دیکھیں آپ، ڈیئرسٹ ڈاٹر آف پاکستان، اس کا فرسٹ والوم دیکھیں، سیکنڈ والوم دیکھیں. اس کے علاوہ پوسٹمس بک بعد شہادت جو کتاب آئی ہے، ریکانسیلیشن ڈیموکریسی ویسٹ اینڈ اسلام، اس کا مطالعہ کریں. پیپلز پارٹی چاہے بھٹو صاحب کی شکل میں ہو، چاہے بے نظیر کی شکل میں ہو، چاہے بلاول زرداری کی شکل میں ہو، چاہے آصف زرداری کی شکل میں ہو، اٹ لیوس ان دا نالج، اٹ لیوس ان دا لٹریچر، اٹ لیوس ان دی ہسٹری، اٹ لیوس ان دی تھیوریز اینڈ آئیڈیالوجیز. تو بنیادی چیز یہ ہے. بی بی کو سندھ کے ٹور پہ تھے ہم، تو ایسی اس جگہ پر وقت پر پہنچنا تھا. میں اس وقت ڈپٹی سیکرٹری جنرل آف پارٹی تھا، بہت بی بی کے قریب تھا. وہ اپنے کیجول مجھے جو پبلکلی اناؤنس نہیں ہوتے تھے وہ کیجول مجھے بتا دیتی. تو انہوں نے کہا خان صاحب کسی کو پتہ نہ لگے صبح پہلے دورے میں یہاں سے جاؤں گی، لیکن لوگوں کو نہ پتہ لگے، کیونکہ اگر لوگوں کا ہجوم آ گیا تو راستے میں حائل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی بالکل میں سیکریٹ رکھوں گا، کانفیڈینشلی. اب صبح جب بیوی اٹھیں اپنے کیجول ٹائم کے اوپر، کوئی میرا خیال 7:30 بجے کا وقت تھا، تو لاکھوں کی تعداد میں دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا. تو غصے سے میری طرف دیکھا، کہا آپ نے میری بات نہ مانی اور لوگوں کو بتا دیا. میں نے کہا بیوی خدا گواہ ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. بولے یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا آپ پھول ہیں، خوشبو ہیں، گلاب کی خوشبو اسمیل پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ خود آ جاتے ہیں. تو مسکرا کے وہ صاحب ناراض تھیں، تو تھوڑا سا ان کا مزاج تبدیل ہو گیا. تو بات سیدھی سادی یہ تھی کہ وہ راز و نیاز ان کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، ٹور پہ تھے، تو کسی بزرگ کا سلسلہ تھا کہ یہاں سے 100 میل دور جائیں گے تو ان بزرگ کی درگاہ کے اوپر فاتحہ ضرور پڑھ لیں. وہ بیوی بہت ریلیجس تھیں، اصل میں وہ صوفی تھیں. صوفیزم کا کلٹ ان کے اندر اتنا میچور ہو گیا تھا. تو مجھ سے انہوں نے کہا خان صاحب اس درگاہ پر جب ہم قریب آ جائیں تو بتائیے گا. اور وہ اتفاق سے میں اس درگاہ کا بھول گیا. تو مجھ سے کہا کہ کتنی دور رہ گئی ہے؟ اب تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بیوی نے کہا کہ اس درگاہ پر جانا ہے. تو کہا میں نے بیوی وہ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، کوئی 100 کلومیٹر ہم آگے آ گئے. تو ایک دم غصہ، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ کہو واپس چلیں. اب میں نے کہا بیوی واپس جانا ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا ہجوم ہے، لاکھوں لوگ ادھر اور ادھر سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ جمع ہو گئے، کیسے پہنچیں؟ وہ نہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے وہاں جانا. تو اس مزار پر پہنچی، امام ضامن باندھا، پھول چڑھائے، فاتحہ کی. دا کلٹ آف دا ریلیجن واز صوفیزم. تصوف ان کے مزاج میں تھا. اور مجھے یاد ہے آخری جب واپس آ گئی ہیں تو وہ 9 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے بلاول ہاؤس میں. تو میں پیچھے میں کچھ ایکسیسلی بے تکلف ہو جاتا تھا ان کے ساتھ. میں نے کہا بیوی کچھ بات کرنی ہے. تو کہا 9 گھنٹے تک میں بیٹھی، آپ کی بھی وہاں تقریر ہوئی، سب کی تقریریں ہوئی ہیں، سب کو سنا سا. میں نے کہا نہیں پھر بھی کچھ بات ہے. تو ان کا بتائیں یوں کر کے وہ سارا لے کے کچن کا بتائیے کیا ہے. میں نے کہا بیوی آپ کی جان کو خطرہ ہے، چاروں طرف سے لوگ آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ کی جان کی. تو اس طرح سے کر کے بولے خان صاحب جو رات میری قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہی پاس ہوگی. کنوکشن کا عالم یہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ انہیں شہید کریں گے. اور 18 اکتوبر کو یہاں ہوا ہے جو حالت تھی، لیکن اس کے باوجود صبح وہ پہنچ گئی ہیں لہری اسپتالوں میں. ہم نے 46 جگہوں پر جا کے دورے کیے، لوگوں کو دیکھا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ بچوں کو گود میں لے کے لیاری میں جہاں جسم سے بدبو آتی تھی، خود
ڈراپس پلا رہی ہیں پولیو کی. ان کا عشق محبت عوام کے ساتھ تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جب ہم دورے پہ جا رہے تھے، جیسا میں نے ذکر کیا عمرکوٹ پر، تو وہاں ہم رک گئے. تو عمرکوٹ پہ کیمپ ہمارا لگا. تو میں نے ان سے کہا کہ بیوی آپ کو پتہ ہی یہ کون سی جگہ ہے؟ بولے میں نے کہا جب حمیدہ بانو کو ہمایوں لے کے ایران جا رہا تھا جلاوطنی میں تو یہاں رکا تھا اور یہاں اکبر پیدا ہوا تھا. تو بولے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی وہ جگہیں تاریخ کو دہراتی ہیں، آپ کے اندر وہی ریفلیکشن ہے جو بر صغیر کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے. وہ رضیہ سلطانہ کی طرح بہادر، چاند بیوی کی طرح ہمت والی، لکشمی بائی کی طرح ہمت والی خاتون تھی. تو بیسک بات ہے کہ اتنے یعنی اسمبل کرنا بڑا مشکل ہے جو خیالات ان سے وابستہ ہیں، جو ان کی ذات سے لونگ پرسنالٹی، ایلوکینس، ویژن وہ انہوں نے انہیرٹ کیا تھا اپنے باپ سے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھٹوس کے یہاں جو ہے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، سلام ہے، سلام کا جواب ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. خاص طور سے میں یہ بات اسٹریس کر کے اس لیے دے رہا ہوں کہ طالب علم اس کی طرف مطالعہ کریں. اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھٹو کو پڑھیں. والپٹ کی کتاب ہے، قائد اعظم کے اوپر بھی ہے اور بھٹو صاحب کے اوپر. ذوالفقار آف پاکستان اینڈ قائد آف پاکستان، یہ دونوں کتابیں ضرور والپٹ کی پڑھیں آپ. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. طالب علموں کے لیے درس گاہوں میں یہ کتابیں موجود ہیں، تو اس کا مطالعہ کریں تو پھر پتہ لگ جائے گا ہو واز دا بھٹو. وہ بقول غالب کے کہ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غالب کون ہے. کوئی ہمیں بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا، اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں. تو اسی طرح سے بھٹو کو ڈیفائن کرنا از اے ناٹ جوک، کیونکہ کنٹینیوٹی ہے. بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو آ گئے، بے نظیر بھٹو کے بعد آصف زرداری آ گئے، آصف زرداری کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری آ گئے. یہ کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے. بعد اسی لیے پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے، وہ ہے اسٹرگل، جد و جہد جاری، جد و جہد جاری. اور بیوی نے کہا ہے، نے چوتھا نعرہ دیا کہ شہادت ہمارا مشن ہے. اور پھر دیکھ لیں شہادت کا نتیجہ. اس شہادت کے نتیجے میں بھٹو صاحب آج بھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. آج بھی بیوی شہید ہوئی ہیں، زندہ ہیں. آج بھی جو ہے بے شمار ورکرز ہیں جنہوں نے دان. ناصر بلوچ ہے شہید، وہ زندہ ہے. اقتدار نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کو. اقتدار کو دیکھا ہے اس نے اور آئے گا اور پھر چلا جائے گا. یہ تو ایک عارضی چیز ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے وہ بلاول کے ہاتھ میں اقتدار دو. عوام سے میری یہ ایک انٹریکشن ہے کہ بلاول کو آگے لاؤ. باقی تو تجربہ کر لیا آپ نے. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ نیا پاکستان بنا رہے تھے انہوں نے قائد اعظم کا پاکستان توڑ دیا. جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل اس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے بھٹو کی تھیوری کو اوپر عمل نہیں کیا. میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرو. پاکستان سے محبت کے معنی یہ ہے اس پارٹی کو فالو کرو، اس پارٹی کے ساتھ جدوجہد کرو جو روٹی کپڑے و مکان کی بات کرتی ہے، جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیتی ہے، جو پارلیمنٹ کو با اقتدار بناتی ہے، جو رول آف لاء کی بات کرتی ہے. اور ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے میں نے بہت سی کتابوں کے تذکرے کیے، اسے آپ پڑھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے عوام کو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے، قائم و دائم رہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے مشن کے اوپر، جد و جہد کے اوپر آپ قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جائیں. اور ہماری منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قائد اعظم کے پاکستان کو ریوائیو کریں. اور قائد اعظم کا پاکستان قائد عوام کا پاکستان ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اگر قائد عوام قائد اعظم کے ساتھ ہوتے اس سے بگر پاکستان ہمیں ملتا.